اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کربلا اور خاندان سازی۔ اگر کربلا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپس میں جو اصحاب ہے وہ ایک دوسرے کا کس طرح سے لحاظ کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور کیا فداکاری کا جذبہ ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ ہر صحابی چاہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فلاں صحابی جو ہے وہ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، مجھے اس سے پہلے شہید ہونا ہے۔ یا پھر اسی طرح سے اگر رشتہ داری دیکھے تو ایسا جذبہ آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گا۔ یہ بہترین درس گاہ ہے کہ ایک کزن ہے جناب قاسم، جناب اونو محمد، جناب علی اکبر، یہ سب آپس میں کزنز ہیں، یہاں بھائی کے بچے ہیں، یہاں بہن کے بچے ہیں، لیکن جناب اونو محمد اگرچہ عمر میں کم ہے، چھوٹے ہیں، لیکن چاہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب قاسم، بھیا قاسم سے پہلے ہمیں شہید ہونا ہے۔ یہاں جناب قاسم سوچ رہے کہ شبیہ رسول ایسا نہ ہو کہ وہ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، لہٰذا مجھے جناب علی اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے۔ یہ فرسٹ کزن کا آپس میں ریلیشن ہے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ 3 پیڑھی تک رشتہ، 3 جنریشن تک کا رشتہ رکھنا واجب ہے، اس کے بعد بھلے جیسا چاہے اس کے بعد بھی مستحب ہوگا، لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 3 پیڑھی تک کا، جو حدیث میں نے خود پڑھی ہے، 3 پیڑھی تک رشتہ رکھنا واجب ہے، یعنی میں اور میرا بھائی، سگا بھائی آپس میں رشتہ رکھے، پھر میرے بچے اور میرے بھائی کے بچے آپس میں رشتہ رکھنا ضروری ہے، اور پھر میرے بھائی کے پوتے اور میرے پوتے، ان کا بھی آپس میں رشتہ رکھنا واجب ہے۔ اور اس کا پریکٹیکل آپ کو کربلا میں دیکھنے کو ملے گا کہ اولاد عقیل ہے، پھر ان کی جو نسل ہے، جناب عقیل کے پوتے اور امام حسین کے پوتے بھی آپ کو کربلا میں دکھائی دیں گے، جو ایک دوسرے کے اوپر جو فداکاری کا جذبہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ پریکٹیکل آپ کو کربلا میں دکھائی دے گا۔ تو کربلا ایک بہترین درس گاہ ہے خاندان سازی کے لیے۔ آج سخت ضرورت ہے، جو خاندان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، ٹوٹ گئے، پوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں، آج ضرورت ہے کہ اس موضوع کے اوپر بات کرے اور اس زاویے سے بھی کربلا کو دیکھا جائے کہ کربلا بعنوان ہے خاندان سازی، کہ کربلا سے اگر ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے، خاندان کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، اور رشتوں کا لحاظ باقی رکھنا ہے، ویلیوز کو باقی رکھنا ہے، لحاظ ادب باقی رکھنا ہے خاندان میں، تو کربلا پڑھ کے سن کے گزر نہ جائے، بلکہ وہ چیزیں، وہ ویلیوز جو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اپنائیں۔ وہاں جو آپ رشتے کی پاسداری چچا بھتیجی میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر آپ لائیں۔ وہ فقط سن کے خوش ہو کے یا رو دینے کے لیے وہاں پہ معاملے کو ختم نہ کرے، اس کو پریکٹیکل۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہماری فضیلتیں جو ہمارے اندر آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اندر آپ لوگ پیدا کریں اپنے اندر۔ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے راستے کے اوپر چلا جائے، کوشش کی جائے، جہاں تک چل سکتے چلے۔ نمونہ عمل کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ہم کو کس کی طرح بننا ہے، کس کی طرح کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، انہی کی طرح ایکٹ کرنا ہے، انہی کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو یہ آج اشد ضرورت ہے اس چیز کی کہ کربلا سے ان ویلیوز کو لیا جائے۔ خاندان سازی کی جو ویلیوز کربلا میں پائی جاتی ہے، ان ویلیوز کو اخذ کرے اور اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں نافذ کرے۔ حتیٰ کہ آپ دوستوں کو بھی معاملے کو دیکھ لیجئے کہ وہ جو کربلا میں ایک صحابی دوسرے صحابی کو، ابھی شہید ہو چکے ہیں، گھوڑے سے گرے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ان کی مدد کو پہنچے ہیں، وہ صحابی بھی ایک ہے، تو ان کو قریب بلا کے کہہ رہے کہ میں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا، یہ وصیت کا تو وقت بھی نہیں ہے، جہاں تم جا رہے ہو بس تھوڑی دیر میں ہمیں بھی وہیں آنا ہے۔ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی وصیت نہیں جس پہ تم عمل نہ کر سکو۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قریب بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب تک زندہ ہو امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھنا، ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ اس طرح کا یہ ریلیشن ہے۔ یہ تو رشتہ داری بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ اصحاب والا ریلیشن ہے، دوستی والا ریلیشن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، بچپن کے دوست جناب حبیب کربلا ہے اور خط لکھ کے بلا رہے ہیں، اور جناب حبیب بھی جانتے وہ میں جہاں رہوں، کربلا میں جہاں امام حسین نے بلایا ہے وہاں شہادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بے چین ہے، خطوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور نکل پڑے۔ تو یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے رشتوں کی پاسداری۔ کربلا ایک بہترین درسگاہ ہے، ایسے ہزاروں چیز ہے کربلا میں، لیکن آج ضرورت ہے کہ اس زاویے سے دیکھا جائے۔ نہیں معلوم کتنی اور بھی کیا کیا ضرورت ہوگی۔ میں جو دیکھ پا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو برائی آ گئی ہے، جو خاندان ٹوٹ رہے، بکھر رہے ہیں، اس کو بچانے کا بہترین راستہ، اس کو بچانے کی بہترین طریقہ اور بہترین جگہ بھی کربلا ہے۔ طریقہ آپ کو کربلا سے ہی ملے گا۔
آج کوشش کریں کہ کربلا کو اس زاویے سے دیکھیں، خاندان سازی کے زاویے سے، اور خود خاندان ساز بنیں، اپنے خاندان بنائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔